متحدہ عرب امارات پر ایک اور حملہ، کئی میزائل اور ڈرونز فائر ہوئے اور انہوں نے یو اے ای کو نشانہ بنایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حملہ ایران نے کیا یا یہ حملہ اسرائیل نے کیا اور کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا گیا؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک اور حملہ کیا گیا، ایران ان حملوں کو نہیں مان رہا، تو کیا یہ حملے اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تاکہ متحدہ عرب امارات اور ایران آمنے سامنے آئیں اور خطے میں ایک دفعہ پھر جنگ کی آگ بھڑک اٹھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لمبے عرصے سے اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک اس میں انوالو ہوں۔ کل اگر آپ نے تو سوشل پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے بیان دیکھا ہی ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا اور جاپان جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں میرے ساتھ آنے کو۔ اور جنوبی کوریا اس لیے کہ میں پچھلے 2-3 دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو جہاز یہاں پر سٹک اپ ہیں، یعنی رکے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، ان میں نشانہ بنایا جائے گا اور ان ممالک سے کہا جائے گا کہ آپ کے جہاز پر حملہ ہوا۔ دیکھیں، جنوبی کوریا کے جہاز پر حملہ ہوتا ہے، اس میں آگ لگتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر ڈرون لگا ہے ایرانی، اور اس کے بعد جنوبی کوریا کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کو آپ نے ہر مرز میں تیار ہیں۔ تو میری وہ کہی ہوئی بات جو ہے بالکل بین صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جہازوں پر حملہ کریں گے۔ آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق فرانس کے بھی ایک جہاز پر حملہ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ فجیرہ میں جو بندرگاہ پر حملہ ہوا، جہاز پر حملہ ہوا، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات، لیکن متحدہ عرب امارات کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے جو سربراہ ہیں اس وقت محمد بن زید آل نہیان، ان کو ایک ٹیلی فون کال آئی جس نے یہ بتایا کہ بھائی تحمل سے یہ ایران نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر یہ معاملہ، یہ ٹیلی فون کال نہ جاتی وہاں پر، جو جیسی ایک کال محمد بن سلمان کو گئی تھی رامکو پر حملہ کے بعد، ویسی کال اگر نہ جاتی تو شاید آج یہ سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی۔ حملے کا جواب دے چکا ہوتا وہ۔ دیکھیں، بی بی سی کی ایک سٹوری ہے، اس نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے حملے جو ہیں ثالثوں کے لیے نئی پرابلمز پیدا کر رہی ہیں، لیکن وہ پرابلم کیا ہے کہ دوسرے ممالک کو اس بات پر کول ڈاؤن کرنا کہ یہ حملہ کسی دشمن ملک کی طرف سے نہیں ہوا، دوست ملک کی طرف سے۔ آپ کے دوست ملک نے ہی آپ کو نشانہ بنایا تاکہ آپ اس جنگ میں کودیں، اور یہ فرینڈلی فائر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے۔ دیکھیں، ایک دن حملہ ہوتا ہے اس کے آئل ڈپو کے اوپر فجیرہ میں ایک جہاز پر، اسی دن حملہ ہوا۔ یو اے ای نے بیان دیا کہ ہم اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ ڈرونز کو اور آنے والے میزائلز کو روک رہے ہیں۔ اگلے دن پھر حملہ ہو جاتا ہے۔ ایرانی پاسداران نے بڑے ہی سمارٹلی یہ کام کیا کہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا، اور عباس اراغچی نے چین سے یہ بیان جاری کیا کہ اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب کے جو خاتم الانبیاء ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اطلاعات کا، وہاں سے انہوں نے بیان جاری کیا کہ یہ لگنے والی آگ یا دھواں اٹھنے والا جو ہے، اس میں ایرانی میزائلز اور ایرانی ڈرونز کا کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے۔ دیکھیں، اس سے کہ پہچانے کہ محمد بن سلمان نے بھی اس کی مذمت کی، پاکستان نے بھی مذمت کی، دنیا کے تمام، فرانس نے بھی مذمت کی ہے، لیکن کسی نے ایران کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا ہے۔ حملے ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اس وقت بھی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے متحدہ عرب امارات کے اندر۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تیار رہیں، جیسے ہی سگنلز آئیں آپ محفوظ پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں، یا بڑی بلڈنگز کی جو بیسمنٹس ہیں ان میں چلے جائیں تاکہ آپ زیادہ نقصان سے بچیں۔ ہم پر ڈرونز اور میزائل جو ہیں داغے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ہم کامیابی سے دفاع کر رہے ہیں۔ دفاع کون کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل وہاں بیٹھ کر خود ہی چلا بھی رہا ہے، میزائل یا ڈرون چلاتا ہے اور خود ہی دفاع کرتا ہے، اور الزام جو ہے نا ایران پر لگائے جا رہے ہیں تاکہ متحدہ عرب امارات کسی طریقے سے اس پوری جنگ کے اندر کودیں اور انہیں بڑی جنگ کرنے کا ایک موقع۔ دیکھیں، اسرائیل پہلے دن سے مذاکرات کے بھی حق میں نہیں ہے۔ ہم نے نیتن یاہو کے بیانات دیکھے تھے، وہ تو پہلے دن سے یہی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں، جنگ جاری رہے اور یہ خطہ جنگ میں جلتا رہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے نیتن یاہو کا، وہ کامیابی سے۔ اور اس گریٹر اسرائیل کے اندر کیا متحدہ عرب امارات شامل نہیں تھے؟ شامل تھے۔ سعودی عرب کا بہت بڑا علاقہ شامل ہے، یہ قطر، بحرین، یہ سب اس گریٹر اسرائیل کے اندر، مصر تک وہ جانا چاہتے ہیں، قاہرہ سے آگے تک جانا چاہتے ہیں، ادھر سے ترکیہ تک بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں اگر متحدہ عرب امارات نے کسی وقت بھی کوئی ایسی حرکت کی کہ ایران پر پلٹ کر جواب دیا تو پھر تباہی دونوں طرف ہوگی، اور بڑی بڑی تباہی ہوگی، کیونکہ دونوں طرف جو ہیں اس طرح کے میزائلز موجود ہیں، متحدہ عرب امارات میں بھی
अमेरिका के लाए हुए हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, तो ईरान में भी ऐसे ही मिसाइल मौजूद हैं जिनका रोकना किसी आयरन डूम के बस की बात नहीं है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की गेम होगी। मेरा ख्याल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में आने वाला टेलीफोन जो है उसने अपना काम दिखाया है अभी तक। आमिर भाई वो टेलीफोन किसका है, कुछ पता चल सका है? नहीं देखें, टेलीफोन जिसका भी है, इससे पहले सऊदी अरब को भी बताया गया था, इनको भी बताया गया है, तो कोई इस्लामी दुनिया के अंदर ऐसी कुव्वत मौजूद है जो ये चाहती है कि ये मुस्लिम दुनिया जो है ये आपस में ना टकराए और ये अपने असल दुश्मन को पहचाने। और असल दुश्मन कौन है? वो इसराइल है, जो कि अमेरिका को भी इस जंग में इन्वॉल्व कर रहा है। देखें, कल पेंटागन के अंदर जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, मैं दोबारा उसका जिक्र करता हूँ, बड़े गौर से अगर सुने तो जो डेन केन और पेट हेक्सत थे, उनसे ये सवाल हुआ कि क्या इजराइल ने आपको धकेला इस जंग के अंदर? तो पेट हेक्सत ने, क्योंकि वो पेड है, इसलिए उसने कहा नहीं, इजराइल इसमें नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं। हालांकि सवाल करने वाले ने हवाला भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का ही दिया था कि इजराइल ने पहला मिसाइल दागा था, उसके बाद अमेरिका को उसमें जाना पड़ा। तो ये एक हकीकत है कि इजराइल ने ये जंग शुरू की थी। इजराइल इस जंग को रोकना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर कोई फ़ैसला ना हो। इसीलिए उसकी एक और वजह भी है आमिर भाई, वो अगर ये जंग रुक गई, खित्ते में अमन हो गया, तो नेतन्याहू जो है ना, जो उस पर केसेस हैं करप्शन के, अदालतों में वो दोबारा शुरू तो हुए हैं, तो इसके गर्दन के गिर्द जो है ना शिकंजा कसा रहेगा। इसलिए वो चाहता है कि जंग ना रुके और वो उन केसेस से बचता रहे। देखें, नेतन्याहू तो अक्टूबर में पता चल जाएगा उसकी मकबूलियत का, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप ये देखें, जैसे ही मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान और अमेरिका इकट्ठे होते हैं, वैसे ही लेबनान पर हमलों को तेज़ कर दिया जाता है। अब भी जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि जी मैं जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको रोक रहा हूँ, वैसे ही लेबनान पर दूसरा हमला कर दिया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ईरान को इंस्टिगेट किया जाए, क्योंकि ईरान का मुतालबा यही है कि लेबनान में भी अमन आए। अगर जंग बंदी यहाँ आबने हम्मस और खलीज फ़ारस में होती है तो यही जंग बंदी लेबनान में भी हो। लेकिन ग्रेटर इसराइल तो लेबनान, शाम, मैंने आपको ममालिक बताए कि उनका जो नक्शा है ग्रेटर इसराइल का, वो इस तरह का है कि वो चाहते हैं कि इस पर जंग बंद ना हो। और मैं भी अक्सर अपने व्लॉग्स में ये बात करता रहता हूँ कि हमारे इस्लामी जो आइडियोलॉजी या हमारे इस्लामी जो तालीमात हैं, वो किसी हद तक ये बताती हैं हमें कि ये जंग अब क़यामत तक नहीं रुकनी है और इसी इलाके में होती रहनी है। कभी शाम है, कभी लेबनान है, कभी इसराइल है, कभी अरब है। तो ये जंग जो है, मिस्र है, तो ये जंग इन्हीं इलाकों के इर्द गिर्द जो है जारी रहनी है और जारी इस वक्त भी है। इस वक्त भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो एमरजेंसी का नफाज वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे हैं। ईरानी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स नहीं गिरा रहे हैं, ये हकीकत है। और ये इस हकीकत को इस्लामी दुनिया जितनी जल्दी पहचान जाएगी, उतनी जल्दी इसराइल के अज़ाइम जो हैं वो दुनिया के सामने आएंगे। देखिए, अज़ाइम हमारे सामने हैं, अवाम के सामने हैं। असल काम ये है कि दुनिया मिलकर, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, पाकिस्तान, जो दुनिया के तुर्की, जितने ममालिक हैं वो मिलकर अमेरिका को ये बात बताएं कि भाई इस जंग में कुछ नहीं रखा, अमन से जो है तजारत को बहाल किया जा सकता है, अमन से तजारत की जा सकती है। अमेरिका ये चाहता है कि वो चीन के साथ तजारत करे, लेकिन अगर ये जंग आगे बढ़ी तो मैं आपको एक बात और आज बताने लगा हूँ कि फिर चीन जो है वो इसमें दाखिल होगा और जब चीन दाखिल होगा तो फिर अमेरिका के लिए इस खत्ते में कोई जाए बना नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। इस मामले पर आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।